2 دن سے آئی اسپوک ٹو اے لاٹ آف پیپل اباؤٹ دس, اور مجھے اس کا جواب نفی میں ہی ملا کہ غزہ سے کوئی کوآرڈینیٹ نہیں کر رہا. غزہ سے ایک بورڈ بن گیا ہے, لیکن غزہ کی نمائندگی کیا ہے؟ 1 2 3 لوگ, یہ ممالک آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گے, آپس میں مل کے غزہ کے حوالے سے ایک فیصلہ کریں گے اور وہ آسانی سے مان لیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں لگتا ہوگا. تو غزہ کی نمائندگی کون کر رہا ہے یا کرے گا؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے وہ جو سوال ہے کہ اس میں اسرائیل بھی ہے تو پاکستان اس میں کیسے شامل ہو سکتا ہے, تو اس کا جواب یہ سمپل سا ہے کہ پاکستان اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے اور اس دنیا کے اندر اسرائیل بھی ہے, تو کیا پاکستانی پھر دنیا چھوڑ کے مارس پہ شفٹ ہو جائیں؟ تو آپ کو انٹرنیشنل انگیجمنٹ جہاں پہ بھی کرنی ہوتی ہے, چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو, انگیج تو آپ کو کرنا ہوتا ہے. آپ کو اگر مثال اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پیس ان غزہ, تو پیس کے اینٹی پیس فورسز کون سی ہیں؟ وہ اسرائیل کی فورسز ہیں. تو ظاہر ہے آپ ملٹی لیٹرلزم میں بہت سارے ممالک ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ انگیج کرتے ہیں, آپ اس کا ملٹی لیٹرلزم کا نام ہی یہ ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ غزہ کی نمائندگی کے بارے میں, ابھی دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ابھی فائنلائز ہونی ہیں اس فریم ورک میں. غزہ کی نمائندگی کے بغیر پیس کیسے پاسبل ہے؟ جب تک غزہ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی تو یہ پیس اکارڈ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ پریکٹیکل یعنی لاجک کے ساتھ بھی اگر آپ سوچیں, جب آپ نے بات کی, جب ٹرمپ کے 20 پوائنٹس آئے, تو اس وقت ساری پوری دنیا جو تھی اپنا ورڈکٹ دینے سے پہلے وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ غزہ کے لوگ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, غزہ کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آئے گا. سو ابھی بھی دیکھیں یہ پروسیس ابھی فلوئڈ ہے, ابھی آگے بڑھ ہے, تو ابھی اس میں ٹائم لگے گا. اور آپ آگے دیکھیں کہ غزہ کی ریپرزنٹیشن یا پیلسٹینینز کی ریپرزنٹیشن کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے اس کا آگے بڑھنا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.